سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اللہ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ بازار میں راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم وہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستوں کی حقوق ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتائے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، راستے میں اپنی نظر کو جھکا کے رکھنے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا ہے تو یہ حقوق راستوں کے پورے کرو۔ دین اسلام کے اندر مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ہر اہم کام مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ عدالتی فیصلوں سے لے کر عبادت تک، اور حکومتی فیصلے جو ہوتے تھے وہ بھی مسجدوں میں ہی ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دفعہ کچھ حبشی صحابہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو حضرت عائشہ نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے، مجھے وہ جہادی مشقیں جو تھی وہ دکھاتے رہے جب تک میں نے خود نہیں کہا کہ اللہ کے رسول بس میں نے اب دیکھ لی۔ اسی طرح جو حکومتی فیصلے ہوتے تھے وہ بھی آغاز کے اندر مساجد سے ہی ہوتے تھے۔ حدود اللہ کا جو نفاذ ہوتا تھا وہ مساجد کے اندر ہی ہوتا تھا، مساجد سے اس کے حدود اللہ کے نفاذ کے فیصلے ہوتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے صحابہ کرام کو جمع کرتے تو آپ مسجد میں ہی جمع کرتے تھے، مسجد میں ان کو بلاتے۔ اسی طرح نکاح کی جو تقاریب ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر وہ بھی مساجد کے اندر ہوتی تھی۔ تو مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مساجد کے اندر ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے، شور و غل اور چغلیاں، اور مساجد کے اندر ڈیرے داریاں، اسی طرح بہت سے ناجائز کام جس کی ایک لمبی فہرست ہے وہ مساجد کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ جگہ ہے تو پھر اس کے تقدس کو پامال کرنے والا، اس کے آداب کا خیال نہ رکھنے والا، اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میری گفتگو سے تنگ آ کر، میرے کردار سے تنگ آ کر، میرے بولنے کے لہجوں سے تنگ آ کر اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتا ہے تو اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ظالم لوگوں کے اندر شامل ہو۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو لوگوں کو مسجدوں کے اندر آنے سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ احتیاط کی کہ ایک صحابی، ایک بدوی شخص جو تھا، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، سواری سے اترتے ہی اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام لپکے اس کی طرف کہ اس کو روکو، آپ نے منع کر دیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یعنی تربیت کا انداز ایسا تھا کہ کہیں یہ شخص مسجد سے دور نہ ہو جائے، کہ دوبارہ مسجد کے اندر آئے ہی نہ، دوبارہ اسلام کے قریب ہی نہ۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ رک جاؤ، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ صحابہ کرام رک گئے، اس نے اپنا جو حاجت تھی اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول اس کے اوپر بہا دو، یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ مساجد کے اندر گندگی پھیلائی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات مجھے اعمال دکھائے گئے اور میں نے وہ عمل بھی دیکھا، اعمال میں سے ایسا عمل بھی دکھایا گیا مجھے کہ کوئی شخص اگر مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نے اجر لکھا ہے۔ تنکے کی کیا حیثیت؟ فرمایا تنکے کے بدلے میں بھی ایک مومن بندے کو اجر ملتا ہے جو وہ مسجد سے باہر اٹھا کر پھینکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس شخص کے ایمان کی گواہی دی ہے جو مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، مساجد کو بناتا ہے، مساجد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یہ کلمہ حسر کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، ان کی آباد کاری کا خیال رکھنے والے صرف وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان کی صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ وإقام الصلاۃ، وہ نمازوں کی پابندیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر مسجد کی محبت ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر وہ اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اپنا مال صرف کرتے ہیں، جو بھی اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو صرف کرتے ہیں کہ مسجد آباد ہو جائے کس طریقے سے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، اور فرمایا کہ اگلی اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ لوگ صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جو مسجدوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، کہ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، دن رات وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، نمازوں کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ فرمایا فاشهدوا له بالایمان، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کا مسجد کی طرف چل کے جانا، مساجد سے محبت کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی دو کہ یہ شخص ایمان والا ہے، یہ منافق نہیں، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی، جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ، شان، رفعت، بلندی کے کیا کہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد کی تعمیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہے، خود حصہ لیا ہے، صحابہ کرام نے خود حصہ لیا۔ کائنات کا سب سے زیادہ عزت والی ہستی مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر، مسجد کی آباد کاری کے اندر جو شخص لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو بلندی عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر کمی نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت کے اندر بن جائے، جس کا گھر جنت میں بنے گا وہی جنت میں جائے گا۔ فرمایا جنت میں گھر بنانے کے لیے من بنا مسجدا للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کتنی مسجد؟ 6-7 مرلے، 8 مرلے نہیں، 10-12 مرلے، 1 ایکڑ کے اوپر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد کے لیے جگہ دے دی، مسجد بنا دی پرندے کے گھونسلے کے برابر، اس نے اپنا حصہ ڈال دیا، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیتے، جنت کے اندر محل بنا دیتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی آباد کاری کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ وہ رات کی تاریکیوں کے اندر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، یہ رات کی نمازیں تاریکیوں کے اندر نمازیں آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کی تاریکیوں کے اندر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اس شخص کو خوشخبری دے دو کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو نور عطا کرے، وہ اس نور کے اندر چل کے اللہ رب العزت کے دربار میں جائے گا، پھر جنتوں کا سفر کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے نور پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، وہ جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، گھر سے وضو کیا مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ شخص اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اس کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، یعنی اللہ رب العزت اس کی تکریم کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس شخص کی عزت کرتے ہیں جو مسجد کے اندر چل کے آتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، گھر سے وضو کر کے، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے میں، ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی گدھا خریدنی، کوئی سواری خریدنی کہ آپ پیدل چل کے مسجد کے اندر آتے ہیں، پیدل چل کے مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں جتنے قدم چل کے آؤں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ مجھے نیکی عطا کرے۔ گھر سے وضو کر کے آنے والا شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت یہ انعام دیتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر ہے، فرمایا من سمع النداء، جو شخص اذان کو سنتا ہے، جو شخص اذان کو سن لیتا ہے، فلن یأتی، پھر وہ مسجد کے اندر نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا اگر کوئی عذر نہیں نا، اللہ رب العزت اس شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جو مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا،
فرمایا میرا دل کرتا ہے اپنی جگہ کے اوپر کسی اور کو کھڑا کرو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اتنا غصے کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رؤوف الرحیم پیغمبر نے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی لوگوں کو دعائیں دی، اتنے سخت الفاظ کہے ہیں اس شخص کے لیے جس کے نزدیک مسجد کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ گھر میں ہی نماز ادا کر رہا ہے، وہ اپنی دکان پہ ہی نماز ادا کر رہا ہے۔ مسجد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن اپنے عذر پیش کیے تھے۔ عذر کیا تھے؟ اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نابینا ہوں، پہلا عذر تھا۔ دوسرا عذر پیش کیا، اللہ کے رسول مجھے لانے والا کوئی نہیں۔ تیسرا عذر، اللہ کے رسول راستے بھی ان کے اندر موذی جانور ہیں، موذی چیزیں ہیں، میں پیدل چل کے مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی، عذر کتنے سخت ہیں۔ فرمایا مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، راستے بھی صحیح نہیں ہے، میں آنکھوں سے بھی نابینا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے پوچھا کیا حی علی الصلاۃ کی آواز کو سنتے ہو؟ جی اللہ کے رسول میں یہ آواز تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پھر میں محمد کے پاس تیرے لیے کوئی رخصت نہیں، ہمیں تو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، ہمارے راستے تو ویسے نہیں ہیں، ہم چل کے مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا عذر ہے؟ ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ رمضان چلے جائیں اور ہم بھی چلے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبینا صحابی کو اجازت نہیں دے رہے، نبینا صحابی کو۔ اور پھر اس کے بعد اس صحابی کی حالت کیا تھی؟ اس صحابی کی حالت تو یہ تھی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک رسی باندھ لی تھی جو مسجد سے لے کر ان کے گھر تک جاتی تھی، اور وہ اس رسی کو پکڑ کے مسجد کے اندر آتے تھے، مسجد کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اتنی بڑی اہمیت بیان کی، اتنی بڑی اہمیت۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہمارے اسلاف کی مسجد کے ساتھ کس قدر محبتیں تھیں۔ ہمارے ہاں تو جماعتیں بھی ضائع ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سعید بن مسیب ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کہ فرمانے لگے ایک روایت کے اندر 30 سال کا ذکر ہے، ایک روایت کے اندر 40 سال کا ذکر ہے، ایک روایت کے اندر 20 سال کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے سعید بن مسیب مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے مسجد کے اندر ہوتا ہے، اذان مسجد کے اندر سنتا ہے۔ پیٹ بھی لگے ہوئے تھے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے، اپنے اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے، دنیاوی سارے معاملات کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ذکر اللہ رب العزت کا آ گیا ہے، جب حاضری لگوانے کا وقت آ گیا ہے، پھر سب کچھ چھوڑا ہے، پھر صرف مسجد ہے، صرف مسجد ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کو بیان کیا، اسلاف کی، ہمارے اسلاف کی محدث یہ فضیلت تھی۔ مسجد کے آداب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت چن لے اس کام کے لیے، اللہ رب العزت جس شخص کا انتخاب کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کتنی بڑی اہمیت بیان کی۔ اور یہ فرض ہے، فرض مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ایمان والوں کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کس بات کا؟ مسجدیں محلوں کے اندر بنائی جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، اور دوسری چیز فرمایا کہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اور تیسری چیز فرمایا اس کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تین چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تین چیزوں کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مساجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا، صفائی کا خیال رکھنا۔ ایک کالے رنگ کی عورت تھی، اور ایک روایت کے اندر ایک غلام تھا کالے رنگ، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے معمولی سمجھ کر اس کو کفنایا، اس کا جنازہ پڑھایا، رات کے وقت وہ فوت ہوا تھا، اس کو دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت یا وہ مرد نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا ہے؟ مسجد کی صفائی کوئی نہیں، وہ مسجد کی صفائی کرنے نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ تو دنیا سے چل بس ہے، وہ تو فوت ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اہمیت دے رہے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرنے والا، فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے نہیں دعا کر دی اس کے لیے، آپ اس کی قبر پر گئے ہیں، فرمایا مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس کے لیے دعائیں کی، قبر کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا یہ بڑی محبت والا عمل ہے، یہ بڑے پیار والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کر دیا ہے جو شخص بدبودار چیز کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جو کچا پیاز کھانے والا ہے، کچا پیاز، اب کچا پیاز کھائے گا تو پھر منہ سے بدبو آئے گی، آپ نے فرمایا پھر وہ ہماری مسجدوں کی طرف نہ آئے، پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھے جب تک اس کے منہ سے بدبو ختم نہیں ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آنے والا جو شخص ہے اس کے لیے آپ نے اتنی اہمیت بیان کی ہے منہ کی صفائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں امت کی اوپر مشقت نہ سمجھتا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں، او مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، یہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے اسپیشل پہلے مسواک کریں، پہلے اپنے منہ کو صاف کریں تاکہ جب مسجد کے اندر آئیں تو ان سے بدبو نہ آئے۔ جب اسلام کا آغاز تھا صحابہ کرام کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اور فرض کر دیا جمعے والے دن جو شخص مسجد کے اندر آئے وہ غسل کر کے آئے، نہا دھو کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، پھر بعد میں اس کو سنت قرار دیا گیا، پہلے یہ فرض تھی۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت بیان کی، اس لیے آپ بھی کچھ نہ کچھ وقت ایسا گزارا کریں، بلکہ میں تو کہوں گا کبھی ہفتے کے اندر ایک دن، کبھی ہفتے کے اندر ایک دن آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، مسجد کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں کہ بیٹا آؤ آج ہم نے اللہ کے گھر کی صفائی کرنی، اللہ رب العزت کے گھر کی، لوگ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی ایک دن ایسا خاص کریں ہفتے کے اندر، خود چل کے آئیں، مسجد کی صفائی کا خود اہتمام کریں۔ اسی طرح آپ صف کے اندر بیٹھے ہوئے آپ ادھر ادھر دیکھ لیں، چند تنکے بھی اگر آپ اٹھا لیں تو میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی ہے آپ کو سنائی کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اسی طرح مساجد کے اندر آوازوں کو بلند کرنا،
ہمارے ہاں اس کو قرآن سمجھا ہی نہیں جاتا. لڑائی جھگڑے فسادات، الا ماشاء اللہ جس مسجد کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے. مساجد کے اندر سیاست ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونچی اونچی آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے. آپ نے پردہ ہٹایا. آپ نے اس کو کہا کہ آہستہ آواز میں پڑھو، ساتھ والوں کو تکلیف نہ دو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مسجد کے کونے میں دو لوگوں کو دیکھا کو بیٹھ کر اونچی اونچی آواز کے ساتھ باتیں کر رہے. آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو مسافر ہیں، یمن سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے آج تمہیں میں کوڑوں کی سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مسجد کا احترام ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں. آپ یہاں پر آئے ہیں تو انکساری کے ساتھ آئیں کہ آپ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ کی مہمان نوازی اللہ رب العزت نے مسجد کے اندر کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع کیا. بلکہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شاید اپنے اونٹ کے بارے میں اعلان کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی. آپ نے فرمایا اللہ کرے یہ تیری چیز ملے ہی نہ. مسجد کے اندر وہ اعلان کر رہا تھا. اسی طرح مومن مردوں کو حکم دیا ہے، جیسے مردوں کو حکم دیا ہے مساجد کے اندر جب آئیں تو وہ خوشبو لگا کے آئیں، خوشبو کا اہتمام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی عورت کو منع کیا گیا. ایسی زینت وہ اختیار نہ کرے جس سے خوشبو اٹھ رہی ہو. بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کہیں. فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے پھر اس کی خوشبو کو کوئی مرد محسوس کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہیں. فرمایا فہی زانیتن فہی زانیتن فہی زانیتن. یہ عورت اپنے آپ کو پاک باز مت سمجھے، یہ زانی عورت ہے. اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے کہے ہیں جو خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے. مساجد کے اندر عورت خوشبو لگا کرنا ہے، صاف ستھرا لباس پہننا. اللہ رب العزت نے حکم دیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہم بعض اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے شلوار اور اوپر بنیان ایسے ہی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا جب تم مسجد کے اندر آؤ نا اللہ کے گھر کے اندر تو اپنے پورے کپڑے پہن لیا کرو. اور اللہ رب العزت نے حکم دیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم مسجد کے اندر آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ، صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے آؤ. اسی طرح مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. اور یہ صرف مسجد کے منتظمین کے ہی ذمے نہیں ہے، ہر شخص اس کی ضرورت کا خیال رکھے، ہر مومن کے ذمے ہے. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں آئے پنکھے کا بٹن چلایا، نماز پڑھی، بند کیے بغیر واپس ہی چلے، اسی طرح واپس چلے گئے. پنکھا چل رہا ہے اسی طرح. او بھائی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مساجد کی ضروریات کا خیال رکھنا. اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے چنا ہوا ہے، وہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. سعادت مند ہیں وہ لوگ، قابل رزق وہ لوگ ہیں جو مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسجد کے اندر کسی چیز کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون دے رہا ہے،
کون دے رہا ہے؟ پھر کافی دیر سوچنے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں۔ سعادت اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو یہ دل کا غنا ہے، دل کا غنا، کہ آپ کا پیسہ مسجد کے اندر کام آ جائے، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر کام آ جائے جہاں لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے، آخری بات ہے کہ مسجد کے اندر درس و تدریس کا اہتمام کیا جائے، درس و تدریس کا اہتمام۔ یہاں کچھ دوسری مساجد سے بھی لوگ آتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس نمازیں ادا کر لی ہیں مسجد کے اندر، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ناظرہ کی کلاس چل رہی ہے، یا زیادہ ہو جائے گا تو جمعے کی نماز ہو جائے گی، یا بس یہ مسجد کا حق ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمہ حفظہ اللہ تعالی، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ مسجد حقیقی مسجد ہی نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام نہیں ہے، لوگوں کے لیے سیکھنے سکھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو شخص مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ آتا ہے یا کوئی چیز سیکھے یا سکھائے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو مقبول